وہ لوگ جن کو رب کائنات نے لذت بندگی دی تھی، جن کو بندگی کی معرفت تھی، جن کو موت اور آخرت یاد تھی، اور نبی ہو کر بچپن میں بھی ان کا عالم یہ، اور ایک ہم ہیں زندگی بیتی جا رہی ہے، سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں، دنیا کی روشنی، دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کی ہوا و ہوس، دنیا کی خواہشات، تمنائیں، انہوں نے کوئی فرصت نہیں چھوڑی کہ ہم اگلے سفر کا بھی خیال کریں۔ دنیا کے عشق نے ہمیں اتنا تباہ کر لیا کہ مولا کا عشق بھی کوئی شے ہے وہ سوچ بھی نہ رہی۔ یہ بھول گئے کہ مر کے کئی مولا کے حضور پیش بھی ہونا ہے، خدا کے حضور جواب بھی دینا ہے۔ دوستو، اس مادی زندگی کو ہم نے مقصود حیات بنا لیا، ہم آخرت کو بھول گئے، اللہ کی رضا کو بھول گئے، اللہ کے حضور جواب دہی کو بھول گئے۔ یہ چند روزہ زندگی ہم میں سے کسے بھروسہ ہے کہ کل صبح کا سورج بھی طلوع ہوگا یا نہ ہوگا؟ کسے بھروسہ ہے کہ 4 دن زندگی کے گزریں گے یا نہ گزریں گے؟ ممکن ہے آج کی رات بھی پوری نہ ہو اور ادھر سے بلاوا آ جائے، اور ہم تو بلاوے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج بلاوا آ جائے، ہم بلاوے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، جب رب کائنات پوچھے گا، لوگوں آج میری ملاقات کے لیے کیا بنا کے لائے ہو؟ آج میرے حضور پیش ہونے کے لیے کیا تیاری کر کے آئے ہو؟ ہماری تو تیاری کوئی نہیں، ہماری تو تیاری کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے ملاقات کے لیے آئے، حضرت اویس کرنی سے گفتگو ہوئی، چند لمحے بیتے تھے، صحبت فاروق اعظم کی ہے، صحبت علی شیر خدا کی ہے۔ حضرت اویس کرنی بولے، میرے بھائیوں اب ملاقات ہو چکی، اب جاؤ، قیامت قریب ہے، مجھے کچھ تیاری کر لینے دو، تیاری کر لینے دو، کیونکہ قیامت کے دن ایک بڑا دیدار ہونے والا ہے، اور وہ دیدار اسی کو نصیب ہے جو اس کے نصیب ہوگا، جو اس کی تیاری کر کے جائے گا۔ قیامت کے دن حکم ہوگا، فرشتوں قیامت میں کھڑے ہوئے بندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ کچھ تو وہ ہیں جو ساری زندگی آج کے دن کے لیے تڑپتے رہے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے راتوں میں اپنے پہلو نرم گداز بستر سے جدا کر لیے تھے، کچھ تو وہ ہیں جن کی آنکھیں میری ملاقات کی طلب میں تڑپتی رہی اور برستی رہی، کچھ تو وہ ہیں جو راتوں کو میرے لیے جاگتے رہے، جو راتوں کو میرے لیے تڑپتے رہے، جن کی جبینیں سجدوں کی لذت سے آباد رہی، جن کے دل میرے عشق کی آگ میں بابر بنے رہے، کچھ وہ ہیں جو میری ملاقات کے متمنی تھے۔ فرشتوں آؤ، ان خوش نصیبوں کو بتاؤ، عمر بھر میری ملاقات کی آرزو کرنے والوں، آج تمہاری تمنا کے پورے کیا جانے کا وقت آ گیا۔ فرشتوں پردہ ہٹا دو، جو میرے لیے روتے آئے ہیں آج میرا دیدار عطا ہو جائے، انہیں دیدار عطا ہو جائے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو قیامت کے دن پھر اس کے جلوہ حسن کا دیدار کریں گے، اور بعضوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں یہ لوگ میرے دیدار کے لائق نہیں، ان کے سامنے پردہ پڑا رہنا ہے۔ ارے لیلۃ القدر میں جاگ کر کس لیے آئے ہو؟ کس لیے ہم جاگ رہے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ وہ ایک گھڑی نصیب ہو جائے جس گھڑی ایک پردہ ہمارے لیے بھی اٹھ جائے، اور مولا وہ تیرا جلوہ حسن جس سے تو نے آقائے دو جہاں کی آنکھوں کو سیراب کیا، جو حضرت خواجہ اویس کرنی کی سیرابی کا باعث بنا، جس سے تیرے عاشق سیراب ہوتے رہے، اور وہ تیرا چشمہ عشق جس سے تیرے عشاق سیراب ہوتے رہے، مولا اس کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا ہو، وہ پردہ چند لمحوں کے لیے ہم سے بھی اٹھ جا۔ اس لیے آئے بیٹھے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں
ہے ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہو جائیں جن کے سامنے پردہ ڈال دیا جائے گا. ہماری تو تیاری نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج اس مقدس رات میں کہتا ہوں دوستو، اگر آج بلاوا آ جائے اس کے حضور پیشی کا تو میری تو تیاری نہیں ہے. آپ کا معاملہ آپ کو معلوم. میں اس دن بھی بتا رہا تھا اپنے معتکف بھائیوں کو، میری تیاری تو نہیں ہے. دنیا نے فرصت ہی نہیں تھی. ہم تو مولا کو بھول چکے ہیں، اس رب سے ملاقات کا دن بھول چکے ہیں، اس ملاقات کی آرزو بھول چکے ہیں. ہمیں تو دنیا نے غرق کر لیا، مست بے خود کر لیا. دنیا کے نشے نے ہمیں چور کر دیا. ہم بے تیاری کے بیٹھے ہیں. جن مسافروں کا سفر لمبا ہو وہ کبھی بے فکر نہیں ہوتے. ہم تو بے فکر بیٹھے، ہم تو بے فکر بیٹھے، ہم تو بے فکر بیٹھے. اس دن حاضری کے وقت کیا ہوگا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھا ملک الموت آ گیا. فوراً بولے، فرمانے لگے ملک الموت. ماں نے گود میں اٹھا رکھا ہے. بولے ملک الموت ذرا 2 لمحے مجھے مہلت دے دے، میری ماں 3 دن سے میری تلاش کرتی ہوگی، میں والدہ کو ملاؤں پھر مجھے لے جانا. والدہ ماجدہ بولی، فرمانے لگی بیٹے یحییٰ ملک الموت نہیں، میں تو تیری ماں ہوں، 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 3 دن سے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا، غاروں میں روتے ہو، جنگلوں میں روتے ہو، پہاڑوں میں روتے ہو. تیری وجہ سے ہم بھی کھانا پینا چھوڑ گئے. تم معصوم بچے ہو، گھر آؤ، کیوں روتے ہو؟ حضرت یحییٰ نے پوچھا امی جان میں رونا چھوڑ دیتا ہوں، ایک بات تو بتا دیں. کیا؟ فرمانے لگے قیامت کے دن اگر میری گرفت ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا، اور فرمانے لگے اگر مجھے دوزخ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ والدہ نے جواب دیا بیٹا میں تو نہیں بچا سکتی. فرمایا اماں اگر قیامت کے دن نہیں بچا سکتی تو رونے سے بھی مت رو، شاید یہ آنسو اس دن بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. شاید یہ آنسو اس دن کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. آج کی رات ہمیں چاہیے کہ تیاری کا عزم کر لیں. وقت قریب ہے. ہم نے اس تھوڑی سی مہلت کو اصل منزل سمجھ لیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابدیت خشیت کی آنچ پہ پکی.